بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا بے غبار و بے کنار موضوع ہے کہ کوئی بھی عقل و خرد رکھنے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان صرف انسانیت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ انہیں محسن کائنات کہنا ہی حق و صداقت کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کون سا دستور ہے، وہ کون سا قابل قدر منشور ہے، وہ کون سا مہذب طریقہ اور مہذب طور ہے، کائنات کی قابل ذکر اور قدر وہ کون سی شے ہے جو ان کے فرامین کے احسان سے آراستہ نہ ہوئی ہو۔ وہ کائنات کی ہر شے کو اپنے احسان سے منور اور مزین کر دیتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ احسان کے دو معنی بیان کرتے ہیں: کسی قول و فعل یا خلق و عادت کو اپنی ذات میں اچھا اور مکمل کرنا، اور دوسرے معنی کسی دوسرے شخص کے ساتھ اچھا سلوک اور عمدہ معاملہ کرنا۔ یہ دونوں معنی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ کائنات میں خب سے باطن رکھنے والا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس ہستی کے اخلاق و عادات کے حسن کا انکار کر سکے، جس نے پتھر کھا کر دعاؤں کے پھول برسائے ہیں، جس نے گالیاں سن کر محبت کے کلمات برسائے ہیں، جس نے خود بھوکا رہ کر پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوکوں کی داد رسی کی ہے، جس کے حسن اخلاق و عادات کی فراوانی تاریکی زر کر دیتی ہے کہ کائنات کا ہر گوشہ اور ذرہ اسے یوں سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کائے جو اور جواہر لٹائے۔ عزیزان من، احسان کا دوسرا معنی کسی کے ساتھ عمدہ اور اچھا سلوک اور معاملہ کرنے کا ہے۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے اس عظیم ہستی کے احسان کو کون نہیں جانتا جس نے جان کے دشمنوں کو بھی اپنے احسان رحمت سے آراستہ کیا۔ کسی بھی حکومت اور عمارت کے مستحکم ہونے کے لیے دنیا کا ایک قاعدہ ہے: لن يسلم الشرف الرفیع من الاذى حتی یراق علی جوانبہ الدم، یعنی خون کی ندیاں بہانا ملک اور وطن اور اپنی قوت کے تسلط کا راز سمجھا جاتا ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ کا قانون اپنایا جاتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں اس محسن انسانیت کی عظمت پر جس کی حکومت کے استحکام میں انسانیت کے خون کی نہیں بلکہ ان سے محبت اور سلوک کی ندیاں بہتی ہے۔ وہ مکے پر حاکمیت اور فتح کے باوجود جان کے دشمنوں کو صرف ایک جملہ لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر احسان کی حدود پار کرتا ہے، جو اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر کے احسان عظیم کی عملی مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت حمزہ کا قاتل وحشی دربار رسالت میں قبول اسلام کی غرض سے آیا ہے۔ لوگ لپکتے ہیں پکڑنے کے لیے کہ آقا یہی وہ شخص ہے جس نے آپ کو سخت اذیت پہنچائی ہے، لیکن اس ہستی کے احسان کی عظمت کے کیا کہنے جو لسان نبوت سے وہ موتی بکیر دیتا ہے جو اوراق تاریخ کو مزین کر دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعوہ فلاسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر۔ کفر اور اسلام کے مابین منعقد ہونے والے پہلے معرکے کے غزوہ بدر میں قید ہو کر آنے والے کفار قیدیوں کے بارے میں اس محسن انسانیت نے وہ عظیم سبق فراہم کیا جو رہتی دنیا تک اس کے احسان عظیم کا ڈنکا بجاتا رہے گا۔ وہ احسان عظیم ان کلمات طیبات سے عیاں ہوتا ہے: استوصوا بالاسارى خیرا، کوئی کسی سے احسان کرتا ہے اپنے مفاد کی خاطر، کوئی کسی سے احسان کرتا ہے اپنے جاہ و جلال کی خاطر، کوئی کسی پر احسان کرتا ہے نام و نمود اور شہرت کی خاطر، کوئی کسی پر احسان کرتا ہے اپنی عزت اور افزائی کی خاطر۔ لیکن یہ تو وہ محسن اعظم ہے جو احسان کر رہا ہے تو بے بس قیدیوں کے ساتھ، جو احسان کر رہا ہے بے یار و مددگار مجرموں کے ساتھ،
اس کے اس احسان عظیم کو دیکھ کر ایک ہندو شاعر پکار اٹھتا ہے، سچ ہے تیرے اطوار کا ثانی نہ ملا، اس طور کے ایثار کا ثانی نہ ملا، یوں تو ملے لاکھوں نقوش تازہ، پر تیرے کردار کا ثانی نہ ملا۔ ناظرین مکرم، اگر محسن انسانیت کی بات ہے تو پھر اجناس انسانی میں سے وہ کون سا طبقہ ہے جسے اس محسن کے احسان کی کرن نہ پہنچی ہو؟ میں نے ان طبقات میں جا کر ہر ایک سے سوال کر لیا تو مجھے اس کے احسان کی کرنیں چار دانگ عالم میں افشاں ہوتی نظر آتی ہے۔ میں نے باپ کی حیثیت رکھنے والے سے سوال کیا تو مجھے جواب ملا کہ اس محسن اعظم نے رضا الرب فی رضا الوالد کہہ کر مجھ پر احسان کیا۔ میں نے ماں کی حیثیت رکھنے والی سے پوچھا تو مجھے جواب ملا کہ اس محسن اعظم نے الجنت تحت اقدام الامہات کا اصول بتا کر مجھ پر احسان کیا۔ میں نے بیوی کی حیثیت رکھنے والی سے پوچھا تو جواب ملا کہ اس محسن اعظم نے اتقوا اللہ فی النساء کہہ کر مجھ پر احسان کیا۔ میں نے شوہر کی حیثیت رکھنے والے سے پوچھا تو جواب ملا کہ اس محسن اعظم نے ایم امرأۃ ماتت وزوجها راض عنہا دخلت الجنہ کہہ کر مجھ پر احسان کیا۔ میں نے عمر دراز طبقے سے پوچھا تو مجھے جواب ملا کہ اس محسن نے لم یوقر کبیرنا فلیس منا کہہ کر ہم پر احسان کی ہے۔ میں نے کم عمر بچوں سے پوچھا تو جواب ملا کہ اس محسن نے من لم یرحم صغیرنا کہہ کر ہم پر احسان کیا۔ میں نے غلاموں کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ اس محسن اعظم نے اتقوا اللہ فیما ملکت ایدیکم کہہ کر ہم پر احسان کیا۔ میں نے آزاد و آقا سے پوچھا تو جواب ملا کہ اس محسن نے ان العبد اذا نصح لسیدہ کہہ کر مجھ پر احسان کیا۔ میں نے یتیموں سے پوچھا تو جواب ملا کہ اس محسن نے انا وکافل الیتیم لہ او لغیرہ فی الجنہ کہہ کر مجھ پر احسان کیا۔ غرض یہ ہے کہ انسانیت کے ہر طبقے کو ہر پہلو سے پرکھ کر دیکھ لو تو وہاں اس محسن انسانیت کا احسان جگمگاتا نظر آئے گا